الكفر هم الذين أضلوكم. طارق نامی شخص نے عربی لبادے کے اندر جبہ پہن کر اور اسی طرح رومال اوڑھ کر حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے متعلق اور حضرت معاویہ کے متعلق زہر اگلا ہے، اور اس نے کچھ اعتراضات کیے ہیں۔ اس کا تو 9 منٹ کا کلپ ہے، میں سارا تو آپ کو سنا نہیں سکتا، لیکن میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں، پہلے اردو میں، پھر انشاءاللہ اس کو میں عربی میں بھی جواب دوں گا۔ ہمیں بھی عربی آتی ہے، شدھ بدھ نہیں ہے، ہمارے پاس جو کتابیں ہیں نا وہ صرف عربی ہی میں ہیں۔ یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ میرے پاس صحیح بخاری ہے تو یہ عربی ہی میں ہے، اور اسی طرح ہمارے پاس مسلم ہے تو یہ بھی عربی ہی میں ہے، جس کے اوپر اعراب نہیں لگے ہوئے۔ تو الحمدللہ ہماری اتنی استعداد ہے کہ ہم عربی کو بغیر اعراب کے پڑھ بھی سکتے ہیں، سمجھ بھی سکتے ہیں۔ میں اس کو عربی کے اندر بھی انشاءاللہ جواب دوں گا، لیکن چونکہ اس کے کلپ سے شاید والی بات ہے کوئی مسلمان گمراہ ہو جائے، تو اس کو گمراہ ہونے سے بچانے کے لیے میں نے یہ عزم کیا کہ پہلے میں اردو کے اندر اس کو جواب دوں، کیونکہ میرے رب ذوالجلال نے فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب تو عزم کر لے تو پھر اللہ پر بھروسہ کر۔ تو میں اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے امید وابستہ کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ پہلے اس کا جواب اردو کے اندر دینا چاہتا ہوں، پھر انشاءاللہ اس کا جواب میں بہت جلد عربی کے اندر بھی دے دوں گا۔ پہلے نمبر پر اس نے یہ کہا کہ جی ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت والے مقام سے برطرف کرنا چاہتے تھے، معاذ اللہ۔ ابو بکر وعمر يا ناس يا جماعة يزيحون رسول الله، يزيحون رسول الله من مقامه۔ تو میں اس سے سوال کرنا چاہتا ہوں، وہ نبی جس کی شان میں سورت محمد 26 پارے کے اندر اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں تعریفہم بسیماہم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ یہ پیشانی پڑھ لیتا ہے کہ بندہ منافق ہے یا مخلص ہے۔ یہی وجہ ہے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کو سارے نام بتلا نہیں دیے، جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ سے فرمایا عبداللہ میرے جنازے کے اوپر نظر رکھنا کہ کیا حذیفہ بن یمان بھی میرے جنازے میں شریک ہوتے ہیں یا نہیں، اگر نہ شریک ہوں تو سمجھ لینا تیرا باپ منافق تھا، اگر شریک ہو جائے تو پھر دعا کر دینا اور خوش ہو جانا۔ اور حضرت عمر پوچھا حذیفہ اتنا بتلا دی کہ میں یہ نہیں پوچھتا کہ منافقین کے نام کیا ہے، یہ بتلاؤ منافقین میں میرا نام تو نہیں ہے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ امیر المؤمنین آپ کا نام نہیں ہے۔ تو اس امیر المؤمنین کو حضور نے مانگا کیوں ہے؟ پہلا سوال یہ ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں وہ حضور کو حضور کے مقام سے اتارنا چاہتے تھے، چور راستوں سے انہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے، پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں حضور نے عمر کو مانگا کیوں ہے؟ اللہم اعز الاسلام بعہد العمرین، حضور نے عمر کو مانگ کر ثابت کیا ہے، عمر ہی کے ذریعے اسلام کو طاقت ملی ہے، وگرنہ تو حضور آپ کو پتہ ہونا چاہیے برحق نبی ہونے کے باوجود، اللہ کی مدد ہونے کے باوجود، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 39 صحابہ چھپ کر نمازیں پڑھتے تھے، جس میں علی بھی ساتھ ہے، ابو بکر بھی ساتھ ہے۔ جب عمر نے اسلام کو قبول کیا تو پھر علل اعلان اذانیں بھی ہو رہی ہیں، نمازیں بھی ہو رہی ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کہتے ہیں ابو بکر کے متعلق کہ جی انہوں نے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت والے مقام سے اتارنے کی کوشش کی ہے۔ پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں حضور اپنی زندگی کے آخری ایام میں، آپ کہہ رہے ہو جی آخری ایام میں جی وصیت تو فرض ہوتی ہے، تو پھر آخری ایام میں حضرت علی کو حکم کیوں نہیں دیا کہ وہ نماز پڑھائیں؟ بلال کو کیوں فرمایا کہ بلال جاؤ اور کہو مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ ابو بکر کو حکم دو لوگوں کو نمازیں پڑھائیں؟ ابو بکر نہیں تھے، حضرت عمر آگے ہو رہے تھے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ابو بکر کو آگے کرو، وہی نمازیں پڑھائیں۔ ابو بکر جیسے مصلی رسول کے اوپر قدم رکھتے ہیں بے ہوش بھی ہو جاتے ہیں۔ میں آگے بڑھتا ہوں اور آپ سے یہ پوچھتا چلا جاؤں کہ جی پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مصلی کیوں دیا ہے؟ اور اسی بخاری کے اندر ہے، اسی بخاری جلد اول کے اندر ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں کسی کو جگری دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا، اور چونکہ اسلامی اخوت کافی ہے میں اللہ کو دوست بنا چکا ہوں، اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کو جگری دوست بناتا، دلی دوست بناتا، ابو بکر کو بناتا۔ اور یہ بخاری کے اندر ہے، اور یہ حدیث پوری نہیں ہوئی، اسی حدیث کے اندر آگے چلتے ہیں۔ حضور نے فرمایا میں نے سب کا احسان چکا دیا ہے، ابو بکر کا بدلہ ابو بکر کا رب دے گا۔ پھر بتلاؤ ابو بکر منافق ہوتا یا ابو بکر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت والے مقام سے اتارنا چاہتا تو پھر حضور مصلی کیوں دیتے؟ حضور کیوں فرماتے کہ سب کا احسان کا بدلہ چکا دیا ہے، صدیق کا احسان باقی ہے، صدیق کا رب دے گا؟
آگے چلتے ہیں کہ جی ابو بکر و عمر نے امت کو گمراہ کیا ہے معاذ اللہ. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا ابو بکر و عمر کے دور کے اندر مسلمان مستحکم تھے یا نہیں؟ مسلمان مضبوط تھے یا نہیں؟ مسلمانوں کے اوپر زوال تو نہیں آتا. ہاں اتنا ضرور ہے کہ چونکہ ان کی سازش ابو بکر و عمر پر اور معاویہ پر اثر نہیں کرتی، حضرت عثمان پر بھی اثر کر جاتی ہے، حضرت علی پر بھی کر جاتی ہے، حضرت حسن پر بھی کر جاتی ہے، حضرت حسین پر بھی کر جاتی ہے، نہیں کرتی سازشیوں کی سازش تو ابو بکر و عمر اور معاویہ کے اوپر نہیں کرتی، جس کی وجہ سے ابو بکر و عمر اور معاویہ سے کیا رکھتے ہیں؟ بغض رکھتے ہیں اور کہتے ہیں جی انہوں نے مسلمانوں کو گمراہ کیا. مسلمانوں کو گمراہ کیا ہوتا صدیق اکبر یہ فرماتے ان انقص فی الدین وانا حی، دین کے اندر کمی ہو جائے اور میں زندہ رہ جاؤں، اور عمر کو یہ فرماتے کہ جبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام، کہ جاہلیت کے دور میں تو بڑا سخت تھا اور دین اسلام میں نرمی دکھلاتا ہے. تو کس طرح انہوں نے مسلمانوں کی ڈوری کو سنبھالا اور مسلمانوں کو پشت نہیں لگنے دی. تو آپ ان پر بکواسات کرتے ہیں کہ انہوں نے گمراہ کیا ہے. اچھا انہوں نے گمراہ کیا ہے تو پھر میں آپ سے یہاں پر بڑی معذرت کے ساتھ سوال کر سکتا ہوں. آپ یہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے گمراہ کیا ہے، تو پھر کون سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے امت کو ایک جا کیا ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں حضرت علی، تو پھر ان لوگوں نے حضرت علی کو چھوڑا ہے، جس طرح حضرت عثمان کو نہیں چھوڑا گیا اسی طرح حضرت علی کو بھی نہیں چھوڑا. باقی آپ کہتے ہیں کہ جی وہ ابو بکر و عمر نے اس طرح کیا ہے، حضرت علی کی خلافت نہیں مانی، تو حضرت علی کو مسلح پر حضور نے بھی تو کھڑا نہیں کیا. پھر آگے چل کر یہ کہتا ہے کہ جی حضرت عمر تو نبی کو قتل کرنے کے لیے جا رہا تھا. لہٰذا وہ کیسے خلیفۃ المسلمین بن گیا؟ وہ تو نبی کو قتل کرنے والا تھا. کتنا عرصہ نبی کے ساتھ رہا ہے، پھر قتل کیوں نہیں کیا اگر منافق تھا تو؟ ایک بات. دوسرے نمبر پر اپنی بیٹی حضرت ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کے گھر کے اندر ہوتی ہے، ان کے ذریعے نبی کو کیوں نہیں قتل کرواتے؟ کوئی زہر ہی ملوا دیتے یا کچھ کر دیتے. تو اس سے معلوم ہوا عمر مخلص ہے. عمر کے نام سے شیطان جس طرح ڈرتا اور بھاگتا ہے، اسی طرح آج کا وہ گروہ جو دشمن اسلام ہے، وہ جو قرآن کا منکر ہے، وہ جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر ہے، وہ عمر کے نام سے آج بھی جلتا ہے. باقی آپ کہتے ہیں جی عمر تو قتل کرنے کے لیے جا رہا تھا، وہ کیسے خلیفہ بن سکتا ہے؟ تو پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جنگ بدر کے اندر کیا لینے کے لیے آئے تھے؟ بدر کے میدان میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کیوں آئے تھے؟ اور بدر کے قیدیوں میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا نام کیوں ہے؟ کیا وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بدر کے میدان میں ہار پہنانے کے لیے آئے تھے؟ آگے چلتے ہیں. تو جو فتویٰ حضرت عباس پر ہے، جن کے آپ روایات بیان کر رہے ہیں، وہی فتویٰ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی لگا دے. آگے آپ کہتے ہیں کہ جی بخاری مسلم کے اندر ہے. یہ میرے پاس بخاری بھی ہے، مسلم بھی ہے. بخاری کے اندر ہے اور اسی طرح مسلم کے اندر ہے. یہ میرے پاس صحیح بخاری ہے. آپ تو شاید بخاری کو پڑھتے ہی نہ ہوں. ہم الحمدللہ بخاری کو بھی پڑھتے ہیں، مسلم کو بھی پڑھتے ہیں. ہمیں نہ بخاری کا بخار ہے اور نہ ہی اسی طرح ہم بخاری سے بیزار ہیں. الحمدللہ ہم بخاری بھی پڑھتے ہیں، مسلم بھی پڑھتے ہیں. یہ میرے پاس صحیح مسلم ہے اور ساری کی ساری عربی کے اندر ہے. ہمیں چونکہ الحمدللہ عربی آ جاتی ہے، اس لیے ہمیں شروحات کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. تو میں جواب دیتا چلوں. آپ کا یہ کہنا کہ جی بخاری مسلم کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کاغذ قلم منگوایا اور وہ جمعرات کا دن تھا. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو بھی گرے تھے. قبل وفاة رسول الله ب3 أيام ومنعه أن يكتب. ٹھیک ہے جی مان لیا. پہلے کیوں منگوایا تھا؟ اس لیے کہ جی وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت لکھوانا چاہتے تھے، وصیت فرمانا چاہتے تھے. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جناب من مجھے یہ بتلا دیجئے، جب غدیر خم کے موقع پر سب صحابہ اکرام کے سامنے حضور علی کی ولایت کا اعلان کر چکے ہیں، پھر چند لوگوں کے سامنے لکھوانے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ آگے چلوں؟ جی ہاں آگے چلتا ہوں. اور ان چند لوگوں کے سامنے حضور کیوں لکھوانا چاہتے تھے جبکہ سب کے سامنے بتلا گیا ہے؟ اور آگے بڑھتا ہوں. کیا حضور کے گھر کے اندر غیر محرم جا سکتے ہیں؟
آپ کہتے ہو کہ عمر نے منع کیا ہے، حضرت عمر کیوں گئے ہوئے تھے وہاں پر؟ پھر آپ کہتے ہو یہ جمعرات کا دن ہے، اور روایات میں جمعرات کا دن آتا ہے، ہم مانتے ہیں، ہم منکر نہیں ہیں، لیکن ہم آپ سے پوچھنے کا بھی حق رکھتے ہیں۔ ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں، باقی 3 دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے، جمعہ والے دن، ہفتہ والے دن، اتوار والے دن۔ ویسے سوموار والے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے متعلق میں بات تو کر سکتا ہوں، لیکن میں اس بات کو چھیڑنا نہیں چاہتا۔ اگر آپ بات کرنا چاہیں تو پھر میں آپ سے پوچھوں گا، آپ سفر کو 29 کا رکھتے ہیں، 30 کا رکھتے ہیں؟ آپ محرم کو 29 کا رکھتے ہیں، 30 کا رکھتے ہیں؟ ربیع الاول کو 29 کا رکھتے ہیں یا 30 کا رکھتے ہیں؟ پھر یہ بہت لمبی چوڑی بحث ہے، میں ادھر اس بحث میں جانا نہیں چاہتا۔ تو حضرت عمر نے منع کیا ہے کہ جی کاغذ قلم نہ لایا جائے حضور کی، یہ تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ خیر خواہانہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا مشورہ تھا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہم حضور کو تکلیف نہیں دینا چاہتے، حسبنا کتاب اللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب فرما دیا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جب دین مکمل ہو گیا تو پھر کیا لکھوانے کی ضرورت تھی؟ اگر آپ کہتے ہیں نہیں لکھوایا تو باقی 3 دنوں میں کیوں نہیں لکھوایا؟ ایک بات، اور دوسرے نمبر پر اگر حضور لکھوانا چاہتے، کیا حضرت اسرائیل نے آ کر پوچھا نہیں تھا یا رسول اللہ اگر آپ زندہ رہنا چاہیں تو آپ کے پاس یہ بھی آپشن ہے، اگر آپ دنیا میں رہنا چاہیں تو دنیا میں رہیں، آخرت میں اگر آپ تشریف لے کر آنا چاہیں تو وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ تو حضور کو پتہ نہیں تھا ابھی میرا کام رہتا ہے، میں نے وصیت لکھوانی ہے، ابھی اسرائیل تھوڑا ٹھہر جا، میں نے ابھی وصیت لکھوانی ہے۔ جبرائیل فرشتوں کو بلا کر، عمر ہوتا کون ہے، ابو بکر ہوتا کون ہے مجھے وصیت نہ لکھنے دینے والے؟ جناب آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، کیسی جاہلانہ حرکتیں کر رہے ہیں؟ اس نبی کو جس کو اختیار دیا گیا ہے، آپ رہنا چاہیں تو رہیں، اسرائیل پوچھ کر روح نکال رہا ہے، تو کیا اس نبی نے اگر وصیت لکھوانی تھی تو وہ وصیت لکھوانے سے پہلے کیوں جاتا؟ اپنی بیٹی کو بشارت تو دے رہے ہیں نبی کہ جی تو خاتون جنت ہے، سب سے پہلے مجھے ملے گی، کان کے اندر تو حضرت علی کی ولایت کیوں نہ بیان کی؟ پھر یہاں پر شیعوں کا بڑی معذرت کے ساتھ شیعوں کا یہ کہنا کہ ہماری کتب کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت موجود ہے، جس کی وجہ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ احمد الحسن وقت کا امام ہے اس وصیت کے مطابق، تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر الزام لگانے کی ضرورت کیوں ہوئی؟ تھوڑا آگے بڑھتے ہیں۔ میرے خیال میں اتنا کافی ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا حسبنا کتاب اللہ، ہمیں کتاب اللہ کافی ہے، کیونکہ قرآن پاک کے اندر آ گیا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور حضور کا وہ جو غدیر خم خطبہ دیا تھا اس خطبے کو تو بیان کرتے ہیں، مسجد نبوی کے اندر جو خطبہ دیا ہے اس خطبے کو بیان کیوں نہیں کرتے جس میں فرمایا سب کا احسان چکا دیا ہے، صدیق کا احسان باقی ہے، صدیق کا رب دے گا، جس میں حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مطالبہ کیا تھا چھڑی مارنے کا اور حضور کے جسم کو چوما تھا، وہ خطبہ کیوں نہیں بیان کرتے جس کو مجمع الزوائد والا بیان کر رہا ہے جلد 9 کے اندر، اس کو کیوں بیان نہیں کرتے؟ غدیر خم والا تو بیان کرتے ہو، یہ کیوں نہیں بیان کرتے؟ تو اس سے معلوم ہوتا ہے ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر ان کی سازش اثر نہ کر سکی، جس کی وجہ سے ان کا بغض ان کے اندر اب بھی کیا ہے موجود ہے، جو ان کی نسل میں سے اب بھی چلتے آ رہے ہیں۔ عبداللہ بن سبا کی نسل، منافقین عبداللہ بن ابی کی نسل اب بھی موجود ہے، جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا، جنہوں نے حضرت حسین کو شہید کیا، جنہوں نے حضرت علی کو شہید کیا، جنہوں نے دین اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی اور مسلمانوں کو گمراہ کرتے آ رہے ہیں اور آج بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ ان کی سازش چونکہ ان پر اثر نہیں کر سکی، اسی لیے یہ ان کے کیا بن چکے ہیں؟ دشمن بن چکے ہیں۔ آگے کہتا ہے کہ جی طارق شیعہ ہو گیا ہے، بھئی تجھے کس نے کہا شیعہ نہ ہو؟ ستقولون بعد ان تسمعوا هذا ان طارقا شیعی، جا تو یہ کہتا ہے کہ اگر کہ جی ہم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ماننے کے لیے میں شیعہ ہوا ہوں حضرت علی کی جماعت میں، تو تجھے شرم آنی چاہیے۔ کیا سنی حضرت ابو بکر کو یا حضرت عمر کو چاٹتے ہیں، حضرت علی کو نہ چاٹتے ہوں؟ وہ بھائی جس طرح ہم حضرت ابو بکر و عمر کو مانتے ہیں ویسے ہی حضرت علی کو مانتے ہیں، باقی محبت کوئی دکھائی تو نہیں جاتی جی میرے دل میں یہ محبت ہے حضرت علی کی، آپ دیکھ لیں۔ وہ بھائی محبت نبی کی نہیں دکھا سکتے، علی کی کہاں سے دکھائیں؟ کیا محبت کوئی اندر چیز پڑی ہوئی ہے اس کو جب دل چاہے جیب میں سے نکالو اور اگلے کو دکھا دو جی دیکھیں میں تو اتنی محبت کرتا ہوں؟ جس طرح ہم حضرت ابو بکر کے ساتھ محبت کرتے ہیں
اسی طرح ہم حضرت علی کے ساتھ بھی محبت کرتے ہیں اور حضرت علی کی محبت اپنے ایمان کا جز مانتے ہیں. جس طرح مسلمان سب نبیوں کی تعظیم کرتے ہیں، سب کتابوں کی تعظیم کرتے ہیں، اسی طرح اہل سنت الحمدللہ، وہ دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں، سب صحابہ کرام کی بھی تعظیم کرتے ہیں. ابو بکر و عمر ہوں، عثمان و علی ہوں یا حضرت معاویہ ہوں، جو صحابہ کرام ہیں سب کی تعظیم کرتے ہیں. قد خلت من قبلہ الرسل، کہ وہ گزر چکے ہیں. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، مشاجرات کو ہم نہیں چھیڑنا چاہتے، ہم اس کے اندر نہیں پڑھنا چاہتے. کہیں یہ نہ ہو کہ ہم ایک صحابی کی تعریف کے پل باندھیں، ان کو آسمان تک پہنچا دیں اور دوسرے صحابی کی کہیں شان کے اندر ہم گستاخی نہ کر بیٹھیں، اس لیے ہم مشاجرات کو نہیں چھیڑتے. باقی ہم سب صحابہ کرام کی تعظیم کرتے ہیں. سب صحابہ کرام ہمارے لیے الحمدللہ قابل فخر ہیں. یہ تو ایسے ہی ہو گیا. شیعہ حضرات جو کہتے ہیں جی ہم حضرت علی کے ماننے والے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ علی کے بیٹے جنت کے سردار، علی کی بیوی جنتی عورتوں کے سردار. تو جی اسی طرح عیسائی بھی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں عیسیٰ روح من روح اللہ ہے، وہ اللہ کا بیٹا ہے. قالت النصارى المسیح ابن اللہ، تو لہٰذا وہ اللہ ہے، جنت اس کی ہے، ہم تو بخشے بخشائے ہیں. یہ کہتے ہیں جنت حضرت علی کی ہے، ہم حضرت علی کو ماننے والے ہم بخشے بخشائے ہیں. یہ تمہاری بھول ہے، شرم آنی چاہیے، اور یہی تو شرک ہے. ہاں الحمدللہ جس طرح ہم آخری امت سب نبیوں کی تعظیم کرتے ہیں، اسی طرح ہم اہل سنت سب صحابہ کرام کی اور تمام کی اہل بیت کی بھی، صحابہ کرام کی بھی اور نبی کی بھی کیا کرتے ہیں؟ تعریف کرتے ہیں. آگے چلتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ جی معاویہ گالی دیتا تھا، معاویہ گالی دیتا تھا، صحابہ کہاں گئے تھے؟ وہ بھائی تو کہاں گیا تھا؟ اب جو لوگ گالی دیتے ہیں پھر میں تجھ سے پوچھوں تو کہاں گیا تھا؟ اگر حضرت معاویہ ممبروں کے اوپر گالی دلوایا کرتے تھے تو پھر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، پھر میرا یہ رائٹ بنتا ہے، میرا یہ حق بنتا ہے کہ میں آپ سے پوچھوں حضرت حسن کہاں گئے تھے؟ ٹھیک ہے مان لیا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے 6 مہینے بعد وہ بھی شہید ہو گئے تھے. ظالموں نے ان کو بھی شہید کر دیا. جنہوں نے شہید کیا اللہ ان کو جہنم نصیب کرے. وہ جو بھی ہو ہم نہیں جانتے، اس لیے ہم کسی کے اوپر فتویٰ بھی نہیں لگاتے. جس نے ظلم کیا ہے وہ جہنمی ہے. حضرت حسین کے اوپر ظلم کیا ہے، حضرت حسن کے اوپر، حضرت علی کے اوپر، حضرت عثمان کے اوپر، جس نے بھی ظلم کیا ہے ہم اس کو مانتے ہیں کہ وہ جہنمی ہے. اللہ اس کو خود نمٹ لے گا، اللہ اس کو خود پکڑ لے گا. ہم کسی کے متعلق فیصلہ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم تک صحیح روایات ان کے متعلق نہیں پہنچی. یہ کوئی قرآن اور حدیث تو نہیں کہ ہم تک صحیح محفوظ پہنچے. حدیثوں کے اندر اس طرح ہو چکا ہے کہ حدیثوں کے اندر گڑبڑ ہو چکی ہے. تاریخی واقعات تو بہت دور کے ہیں، لیکن اتنا تو میرا حق بنتا ہے کہ میں آپ سے پوچھوں جی حضرت معاویہ ممبروں کے اوپر حضرت علی کو گالی دلوایا کرتے تھے، تو پھر حضرت حسین کہاں گئے تھے؟ حضرت حسین تو یزید کے دور میں شہید ہو رہے ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تو زندہ رہتے ہیں. پھر آپ بتلائیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کیوں نہیں نکلے؟ افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر. پھر اس وقت افضل جہاد حضرت حسین نے کیوں نہیں کیا؟ یزید کے متعلق تو نکلے ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کیوں نہیں نکلے؟ یہ کچھ سوالات تھے جن کے جوابات یہ نہیں دے سکتے. باقی یہی بخاری ہے، یہی مسلم ہے، جس کے اندر حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شان بیان کی گئی ہے، جن کی بیٹیاں نبی کے گھر کے اندر ہیں. اگر یہ نبی کے دشمن ہوتے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کبھی خیر خواہانہ اس طرح کام نہ کرتے. باقی آپ کہتے ہو کہ جی ابو بکر ان کو نبوت والے مقام سے اتارنا چاہتا تھا، شرم آنی چاہیے. کھوتے تو عربی لباس کے اندر آ کر اس طرح دھوکہ دیتا ہے. ابو بکر تو وہ ہے جس نے حضور کے اوپر چادر ڈالی اور یہ ثابت کیا کہ میں غلام ہوں، آقا ہیں، یہ حضور آقا ہیں. ان کے متعلق بکواس کرتے ہو تو وہ جن کا احسان امت کے اوپر آج بھی باقی ہے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد اسلام کے اوپر اگر کسی کا احسان ہے تو وہ صدیق اکبر کا ہے. دعا ہے اللہ رب العزت سب صحابہ کرام کی ہم سب کو تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو بھی ہدایت نصیب فرمائے اور سب صحابہ کرام کی تعظیم کے جھنڈے تلے لے آئیں اور جو دشمن ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود فرمائے.